السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باپا جان، جدہ شریف کی ایک سڑک کے کنارے پر یہ لوح یعنی تختی لگی ہوئی ہے جس پر مقبرہ آمینہ حوا رضی اللہ تعالی عنہا لکھا ہوا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یہ آمینہ حوا سے کیا مراد ہے، اور کیا اما حوا رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مقدس جدہ شریف میں ہے؟ اس کے علاوہ ان کی حیات طیبہ کے متعلق کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرما دیجیے۔ سبحان اللہ۔ ہماری امی جان سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سب انسانوں کی امی جان ہے۔ اس میں آمینہ حوا نہیں لکھا ہوا، یہ پڑھا جائے گا امنا حوا، یعنی ہماری ماں حوا۔ تو یہ جدہ شریف میں ان کا مزار بتایا جاتا ہے، ویسے ہے نہیں۔ سن 80 میں نے بھی دیکھا تھا، لیکن میں نے پڑھا بھی تھا، وہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی تردید فرمائی ہے کہ یہ جو کئی ہاتھ بنائے ہوا لمبا مزار، تو یہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یعنی اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو اس لیے اعلیٰ حضرت نے منع فرمایا کہ یہاں مطلب حاضری نہ دی جائے، ان مانو کر کے یہ امی جان کا مزار ہے اور یہاں حاضری دے، اصالہ ثواب کرے وغیرہ۔ تو یوں یہ مزار جو ہے یہ نقلی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ نقلی قبر کی اتنی حفاظت کا اہتمام ہے، چلی آ رہی ہے زمانے سے۔ میری حقیقی امی جان، یہ بھی حقیقی امی جان ہے، وہ بی بی آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ، میرے آقا کی امی جان، مقام ابوا پر ان کا مزار شریف شہید کر دیا گیا۔ کرنے کے کام کرو ورنہ نہ کرنے کے کاموں میں پڑ جاؤ گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے یہ سوال ہوا ہے کہ ان کے بارے میں کچھ عرض کر دوں۔ تو عرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے نور محمدی کو حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت مبارک میں بطور امانت رکھا اور ان کو جنت میں ٹھہرا کر فرشتوں سے سجدہ کروایا۔ اس کے بعد حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس ودیعت کیے گئے نور کی قدر و منزلت پہچان کروائی اور ارشاد فرمایا کہ دونوں پاک و صاف ہو کر تسبیح و تقدیس کرو، پھر اپنی اہلیہ حوا کے حق کے زوجیت ادا کرو کہ میں تم دونوں سے اپنے فیض آثار نور کا ظہور فرمانے والا ہوں۔ بس آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم الہی کے مطابق کیا، اور اللہ عز و جل نے نور محمدی حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ میں منتقل فرمایا، نے آدم علیہ السلام کے ذریعے منتقل فرمایا۔ یہ شب جمعہ اور رجب المرجب کی 12ویں شب تھی۔ پھر حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس نور کو حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں سورج کے مانند دائرے کی صورت میں دیکھا کرتے۔ تو یہ سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ان میں نور مصطفیٰ منتقل ہوا، اور یہ نور مصطفیٰ ان کی پیشانی میں چمکتا تھا، اور سیدنا آدم صفی اللہ علیہ وعلیہ الصلوۃ والسلام
زیارت کیا کرتے تھے. مرحبا. اچھا سیدنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے، کیونکہ اس وقت تو یہ پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، صرف حضرت آدم علیہ السلام تخلیق فرمائے گئے تھے. اب نسل کیسے چلے؟ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، اس نے اپنی قدرت کا کس طرح دیکھیں مظاہرہ فرمایا. چنانچہ روایت میں ہے جب حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے جنت میں رہنے کا حکم دیا تو آپ جنت میں تنہائی کی وجہ سے کچھ ملول یعنی افسردہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کا غلبہ فرمایا اور آپ گہری نیند سو گئے. نیند ہی کی حالت میں آپ کی بائیں پسلی یعنی لیفٹ سائیڈ کی پسلی سے اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیدا فرمایا. جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ایک نہایتی حسین و جمیل عورت آپ کے پاس بیٹھی ہے. آپ نے ان سے فرمایا تم کون ہو، کس لیے یہاں آئی ہو؟ تو حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا میں آپ کی بیوی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ آپ کو مجھے انس اور سکون قلب حاصل ہو اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں اور اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. اللہ تبارک و تعالی نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا، اگرچہ ان کا نام نہیں لیا، یعنی کہ جو آیت میں پڑھوں گا اس میں اشارہ انہی کی طرف ہے. پارہ 4 سورۃ النساء آیت نمبر 1. وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً. ترجمہ کنز ایمان، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت مرد و عورت پھیلا دیے. ان کا نام حوا ہے، اس کی بھی کوئی وجہ تسمیہ ہے حوا. تو در منصور میں ہے کہ حضرت سیدتنا حوا رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ حی یعنی جاندار سے پیدا ہوئی اس وجہ سے حوا کہلائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.